بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، حضرت بی بی فاطمہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہے۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے اس چھوٹی سی عمر میں جو مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ایک مثالی رائے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ کی چادر کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور اگر آپ کو اللہ کے پیارے نبی اور ان کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی، جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں وہی کھال آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت آپ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے کے اندر صرف میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری کیا حالت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، جیسی حالت آپ کو میری دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے، جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی یہاں پر ایسا ہے جو اسے کپڑا پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو میرے کھانے کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحاباؤ، جو کوئی اسے روٹی کھلائے گا، آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ لیکن یہ سن کر تمام صحاباؤں کی آنکھیں برسنے لگیں۔ 350 صحابہ موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے 2 روٹی کھلائے، لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب تیسری مرتبہ بھی اللہ کے پیارے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلمان فارسی بھیگی آنکھیں لیے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 صحابی موجود ہیں جو آپ کے نام پر جان لٹانے کو تیار ہیں،
اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے ہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے ہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے خالی جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، اسے میں روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے پر لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی بھوکا واپس نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب سے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا گھر تھا۔ حضرت سلمان فارسی مہمان کو لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے گھر پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، بیٹی، ایک صحابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے۔ وہ بہت بھوکا ہے اور مدینہ میں کسی بھی صحابہ کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی کے شہر میں اسے کسی نے کھانا نہیں کھلایا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے، بیٹی، بس یہی سوچ کر میں اسے آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چچا کی زبان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چچا جان، ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت بی بی فاطمہ کہنے لگی، چچا جان، جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جاؤ۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، ہمارے گھر کوئی بھی چیز کھانے کو نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر کہنے لگے، بیٹی، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری راج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چچا جان، تھوڑی مہربانی کرو، اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کرو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کی آڑ سے سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی، اے چچا جان، اسے اپنے دامن میں چھپا لو اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا، اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی، چچا جان، یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں، لیکن یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پہ رکھی تھی اور کہا تھا، بیٹی فاطمہ، آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا فرماؤں گا۔ چچا جان، جاؤ، اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں، اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے سامون،
آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جوں کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں۔ آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سمعون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا کہ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑا، اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، اے سلمان، اتنا تو بتا دو، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ تو حضرت سلمان فارسی بولے، حضرت فاطمہ کے گھر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ بس اسی لیے حضرت فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ اتنا سنتے ہی سمعون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا، اسے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلمان، ٹھہر جاؤ، ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، اے سلمان، اس کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سمعون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس پر اس یہودی نے کہا، اے سلمان، دیکھو یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ جو آخری پیغمبر ہوگا، اس کی ایک بیٹی اتنی صحیح ہوگی، ایک بار ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی سلمان فارسی کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سمعون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی نے فرمایا، اے سمعون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا، اے سلمان، تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ہمارا حق ہے۔ آپ سے دل سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔